السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس میں 3-4 سب ٹاپکس ڈسکس کریں گے. ایکچولی اٹ ول بی اے بوکے آف ڈفرینٹ ٹاپکس، اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بین المذاہب کانفرنس کی، جو کہ آج شروع ہو رہی ہے نیو یارک میں، اور پریزیڈنٹ زرداری وہاں پہ موجود ہوں گے اور اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اس کانفرنس کے علاوہ ہم بلوچستان کا جو زلزلہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں پہ ریلیف ایفرٹس جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں. ساتھ ساتھ ہم جو معاشی بحران ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ اس کو IMF کے حوالے سے بھی اپڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو پرسپیکٹیو ہمارا ہوگا گورننس، اور گورننس جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے. ہمارے پاس ایک بڑا پرٹیننٹ پینل موجود ہوگا. سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ہمایوں عزیز کرد صاحب، فیڈرل منسٹر فار لائف اسٹاک اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈیری ڈیولپمنٹ. آپ کا بہت شکریہ کرد صاحب، آپ تشریف لائے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کی ان پٹ جو ہے وہ بڑی پرٹیننٹ ہوگی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر مولانا گل نصیب صاحب، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے آپ منسلک ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پیل ڈیٹ کے، جو کہ بڑا اچھا ایک کام کر رہی ہے ہمارے پاکستان میں. اس کے علاوہ ہم نیو یارک بھی جائیں گے اور وہاں سے بھی اپڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن آج تھوڑا سا ذرا ایک ڈفرینٹ ٹچ، علامہ اقبال نہیں، آج سلطان العارفین جناب سلطان باہو صاحب کا ایک آپ کو جو کلام ہے اس کی چھوٹی سی جھلک. سلطان العارفین سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو. شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب بھی وسط کھڑاتی ہو، مرن تھیں اگے مر رہے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو. یہ سلطان العارفین کا کلام ناظرین بہت خوبصورت کلام. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام جنہوں نے آب حیاتی پی کر ظاہری حیات جاودانی حاصل کر لی تھی، ان کی منت نہ کرو. وہ کہتے ہیں کہ نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو، کیونکہ تیرے اندر خود عشق الہی کا جو آب حیات ہے وہ موجود ہے. پھر کہتے ہیں کہ شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب بھی وسط کھڑاتی ہو، یعنی اپنے اندر من میں شوق الہی کا جو دیا ہے اس کو روشن کرو، شاید تمہیں اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ مل جائے، کیونکہ تمہارے اندر جو ایک وہ من میں جو روپوش ہے وہ اس کی جو سکت ہے وہ اس طرح تمہیں مل سکتی ہے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مرن تھی اگے مر رہے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو، یعنی جس نے حق تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رمز کو پہچان لیا اس نے تمام چیزیں جو ہیں وہ پا لیں، اور وہ مرنے سے پہلے ہی مر گئے کیونکہ انہیں حیات جاودانی حاصل ہو گئی. کیونکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو ایک خوبصورت کلام سے ہم نے آغاز کیا، اور جو پہلا ٹاپک ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے بین المذاہب کانفرنس کے حوالے سے، جو آج کلچر آف پیس ڈائلاگ کے نام سے نیو یارک میں شروع ہو رہی ہے. اور اس کا انیشیٹو جو لیا تھا وہ کنگ عبداللہ آف سعودی عربیہ نے لیا تھا، اور اسی حوالے سے پریزیڈنٹ زرداری وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کی تفصیلات ہم جانچنے کی کوشش کریں گے. اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے. چلتے ہیں نیو یارک اور بات کرتے ہیں ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار جناب مسعود حیدر صاحب سے. مسعود صاحب السلام علیکم. جی مسعود صاحب، آج یہ جو کلچر آف پیس ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے UN میں، اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہیں. اس کی تھوڑی سی مجھے ذرا غرض و غائد بتائیے گا کہ یہ ہے کیا، اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ جو ہو رہا ہے، یہ کنگ عبداللہ جو شاہ عبداللہ صاحب جو ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے یہ یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کانفرنس کال بلائی جائے جس کے اندر انٹرفیتھ ڈائلاگ اور کلچر آف پیس کو اسٹیبلش کیا جائے. اور یہ جو ہے اس سے پہلے کنگ عبداللہ صاحب شاہ عبداللہ صاحب نے وہاں پہ اسپین میں میڈرڈ میں یہ جولائی میں ایک کانفرنس تھی. اس کے بعد جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن سے درخواست کی تھی کہ ایک یہاں نیو یارک میں بھی ایک اسی قسم کی کانفرنس ہو. تو یہ اس ضمن میں یہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں، جس میں اس وقت تک ابھی کوئی 15 سربراہ حکومت ہیں، جس میں پاکستان سے زرداری صاحب بھی ہیں.
اچھا یہ بتائیے گا کہ 9/11 کے بعد اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی رہی ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سی کانفرنسز مسعود صاحب ہوتی رہی ہیں وہاں پہ. جو ایک چیز ہوتی ہے کہ کانفرنسز کے اندر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو ٹرانسفارم کرنا انٹو ریالٹی، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا کام ایز سچ نہیں ہوا ہے، یا اگر ہوا ہے تو کم ہوا ہے. تو کیا یہ بھی کانفرنس جو ہے وہ نشستند و گفتند و برخاستند کے تحت ہی ہوگی، یا اس میں سے کچھ ریالٹی بیسڈ کچھ پروگرامز آپ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوشش تو سب کی یہی ہوتی ہے کہ کچھ ریالٹی بیسڈ چیز ہو، مگر آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے فی الحال کیونکہ جو اصل چیز ہے اس وقت یہ شاہ عبداللہ صاحب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل سے جو ہے اسلامی ممالکت کی اب کوئی مفاہمت اور دوستی کی طرف قدم بڑھایا جائے. یہ ہے اصل چیز. اور کیا اس میں مسعود صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، اوباما ایڈمنسٹریشن، ان کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرفیتھ جو سچویشن ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی؟ کیونکہ بش ایڈمنسٹریشن میں تو ہم نے دیکھا کہ ٹینشن ہی ٹینشن نظر آ رہی تھی. نہیں وہ تو خیر صاف ظاہر ہے کہ نظر آئے گی، کیونکہ اب تک ہر چیز پہ جو کہ بش ایڈمنسٹریشن نے کیے سنا ہے اس کو اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے امپروو کرے گی، ریورس کرے گی، ختم کرے گی جو کہ لوگوں نے کہا ہے. تو وہ تو ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ کہ جہاں تک تعلق ہے فیتھ، یہ اس کا یہ جو جہاں تک تعلق ہے یہ ساری جو ریلیجس فریڈم وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر تو بش صاحب بھی خاصے وہ تھے، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا آج ان کی میٹنگ میرا خیال ہے کہ سیکرٹری رائس سے بھی ہونے جا رہی ہے. آپ اس میں کچھ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میں خاص طور پہ یہ جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں پاکستان کی ٹیریٹری کے اوپر، ان کی بات سامنے آئے گی اور ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے؟ ہاں بالکل، مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھیں یہ لگتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہوگی آصف زرداری صاحب سے کونڈلیسا رائس کی یہاں نیو یارک میں، اور اس کے بعد تو پھر نئی اوباما ایڈمنسٹریشن آ جائے گی. اس میں پتہ نہیں کون سیکرٹری ہوگا اسٹیٹ کا، مگر یہ جو ہے یہ آخری ملاقات ہوگی. اس میں یہ بالکل توقع کی جاتی ہے کہ جو ہے زرداری صاحب ان سے پھر اس بات کہیں گے کہ یہ جو پریڈیٹر اور ڈرون جو بار بار حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بند کیا جائے. چلیں اللہ کرے کہ وہ بند ہو جائیں اور ہمارے صدر صاحب کی جو بات ہے وہ سن لیں. آپ کا بہت شکریہ مسعود صاحب، اور انشاءاللہ ڈیورنگ دا سمٹ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. مسعود حیدر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ یہ جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے، کلچر آف پیس ڈائیلاگ، اس کی کیا تفصیلات ہیں. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ آف فلپینز سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، کونڈلیزا رائس صاحبہ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور امیر آف کویت سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں، اور پھر 5 سے 7 بجے تک کے جو نیو یارک ٹائم ہے ان کی وہاں پہ مختلف وفود کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں. تو لیٹس سی آج کی جو ڈیٹیلز ہیں کیسے آتی ہیں. کرد صاحب، ٹو سٹارٹ ود یہ جو ہمارا انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے، اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی ہم اس کا پرتو دیکھتے رہے ہیں کہ جو ٹینشنز پوری دنیا میں ہمیں نظر آتی رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کا یہ جو ٹرپ ہے یہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو اور ہارمنی کو امپروو کرنے میں مدد دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس ٹائم جو دنیا کا صورتحال ہے اس میں باید سب ایک اہم کردار ادا کریں پیس کے لیے، امن کے لیے. یہ جو کانفرنس بھی بلایا گیا ہے میرے خیال اس میں بھی اس کا ہوگا، کیونکہ اگر اس ٹائم اگر ہم امن کی طرف نہیں جاتے ہیں تو میرے خیال سے پورا دنیا میں جنگ چڑھ جائے گا اور حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور ڈائیلاگ بھی لازمی ہے، اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب پہلے بھی گئے تھے، ابھی بھی جو گئے ہیں وہ ضرور اپنے ملک کے مفاد کے لیے بات کریں گے، اور مذہب کانفرنس میں اپنا اسلام کے بیاف پر بھی جو ہم پر ہیں اس پر بھی وہ ضرور بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اپنے آپ کو ایک مضبوط ایک خود مختار ممالک کی حیثیت سے. مولانا صاحب، آپ اس طرح کی کانفرنسز میں اٹینڈ کرنے جاتے رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کتنی ضرورت ہے اس بات کی.
یہ جو اس وقت سینیریو ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کو ایک پہلے بھی ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا کلچر وہ جو کلیش آف سویلائزیشن تھا، اس کے علاوہ پھر ہم جو کلچر آف پیس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں باتوں کی حد تک تو ویسٹ کی جانب سے خاص طور پر مغرب جو ہے وہ باتیں تو بہت کرتا ہے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی جہاں پہ بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں کچھ کمی نظر آتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس وقت پوری دنیا کے سطح پر جو بین المذاہب کانفرنسیں ہو رہی ہے ان کے اہتمام اگر غیر اسلامی ممالک کرتے ہیں یا اسلامی ممالک کرتے ہیں یا جوائن کرتے ہیں، اس کے فائدہ نہ اسلامی ممالک کو ہے اور نہ اس کا فائدہ اسلام کو ہے، دینی اسلام کو ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے نیو یارک سے بات سنی بھی کہ امت مسلمہ پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اب تسلیم کرے اور ان کو جیسے دنیا کے درمیان میں وہ رہ رہے ہیں تو ان کو آپ تسلیم کریں. اس کے لیے یہ کانفرنس ہو رہے ہیں. فائدہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو خود اسلام کا ماڈل ہو، نہ ان کی اپنی زندگی، نہ ان کی معاشرتی زندگی، نہ ان کی سیاسی زندگی اسلام کا ماڈل نہیں ہے، تو وہ دنیا کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں. جہاں تک مغرب کا تعلق ہے تو وہ خود سیکولر ذہنیت کے حامل لوگ ہیں. وہ مذہب کو تو مانتی نہیں ہے یا مذہب کو اس حد تک مانتے ہیں جس کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے کہ چند مذہبی روایات اور عقائد و اخلاقیات کے حد تک وہ مذہب مانتے ہیں اور پوری زندگی پہ حاوی اس کو مذہب مانتی ہی نہیں. پھر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی کے چارٹر کے مطابق جو پوری دنیا کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ مذہب ہر آدمی کا اپنا حق ہے. اب جب مذہب ہماری اپنی حق ہے مسلمانوں کی اور ہمیں تو دنیا ہمیں یہ حق نہیں دے رہی ہے، وہ اپنے مذہب کے ڈھانچے میں ہمیں ڈال رہے ہیں کہ سیاست میں، حکومت میں، تجارت میں، معاشیات اور اقتصادیات میں اب اسلام کا نام نہ لیں، صرف عبادات کے حد تک آپ لے لیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہی کوشش ہے کہ جو ورلڈ لیول کے لیے جو کفر کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنس جو ہے وہ ایز سچ اس کا انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے کوئی خاص کوئی فائدہ نہیں. میں پوچھوں گا احمد بلال محبوب صاحب سے. بلال صاحب، اس میں جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کیا واقعتاً اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں ان کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو کانفرنسز کراتے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ سارے معاملات کیسے چلتے ہیں. جب تک کہ ان کو آپ گراؤنڈ ریالٹی نہ بنا دیں یا آپ ان کو جو بھی آپ ڈسکشنز کرتے ہیں ان کو ٹرانسفارم نہ کریں انٹو ورکیبل ایکشن، تو اس وقت تک ان کا فائدہ تو نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا یہ جو ابھی آج کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے اس کا گلوبل لیول پہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے کچھ فرق پڑے گا؟ کسانہ صاحب، اس کا کانفرنسوں کے دو آسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو فوری طور پہ پبلک ریلیشننگ کا ایک آسپیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ، کیونکہ کانفرنسوں پہ توجہ مرکوز ہوتی ہے، میڈیا اسے کور کرتا ہے، بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے ایک پیغام پھیلتا ہے لوگوں کو. اور اسلام ماشاءاللہ ایسا مذہب ہے جو اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم بطور مسلمان کہ ہمارا پیغام زیادہ طاقتور ہے، زیادہ مؤثر ہے، وہ زیادہ صحیح ہے، تو مسلمانوں نے کبھی بھی کسی ایسے پلیٹ فارم کو ڈسکریج نہیں کیا جہاں ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو. تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ایسی کانفرنسیں موقع فراہم کرتی ہیں مسلمانوں کو، مسلمان علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں. اور پھر خاص تناظر یہ ہے کہ 9/11 کے بعد اسلام کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا مغرب میں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام ایک نعوذ باللہ وحشی مذہب ہے، ایک انسیولائزڈ لوگ ہیں، یہ اگریشن کرتے ہیں، یہ ٹیررسٹ مسلمانوں میں سے آتے ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ہر ایسے بین الاقوامی موقع کو استعمال کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کا حقیقی پیغام کیا ہے. حقیقی پیغام کیا ہے، اور خاص طور پہ آج کی میں خبر بھی دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی نے خبر دی ہوئی ہے کہ پاکستانیز جو ہیں ان کی داڑھی ہو نہ ہو ہیں وہ طالبان. تو اس طرح کا جو ایک امیج ہمارا بنا ہوا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. وہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز اسکالر ڈاکٹر انیس صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से जो आज कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है न्यूयॉर्क में, उस हवाले से आप ज़रा बताइएगा कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी क्या रेलेवेंस है और कितनी इम्पोर्टेंट है इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करने के हवाले से और उस हार्मनी को बढ़ाने के लिए जिसका एक ख्वाब हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद जो एक तबका था जिसने न्यू कॉन्स जिनको कहते हैं, उनकी वजह से ये चकनाचूर हो गया था, इसको आगे बढ़ता हुआ आप देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए? मैं समझता हूँ ये बहुत ही सही मौके पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि आलमी ताकतों ने अपनी अस्करी कुव्वत का इस्तेमाल करके देख लिया है, उससे कोई नतीजे में फर्क नहीं पड़ा। इराक में अस्करी कुव्वत इस्तेमाल की गई, फलस्तीन में की जा रही है, और वो इसमें कामयाब नहीं हो सके कि कोई वहाँ पे अमन पैदा हो सके या कोई मुफाहमत पैदा हो सके। जो आखिर रास्ता रह जाता है वो सिर्फ यही है कि दीन से वाबस्ता अफराद को आगे बढ़ कर के अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाए, और वो जो इंसान की अंदरूनी कैफियत से, उसकी जिंदगी से वाकिफ रखते हैं, वो उसको ये बात समझाएं कि किस तरह से उसे दूसरों का एहतराम करना है, और किस तरह से एक ऐसी दुनिया में जहाँ सकाफतें बहुत सी पाई जाती हों लेकिन उनमें इख्तलाफ हो, और इख्तलाफ के बावजूद उनके साथ रहा जा सकता है। इस लिहाज से जो बैनुल मज़ाहिब मुफाहमत का अप्रोच है, मैं उसे बहुत ही मुफीद समझता हूँ। सिर्फ जो मुझे उसमें दिक्कत नजर आती है वो ये कि ये गुफ्तगू वो लोग कर रहे हैं जो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज हैं उनकी वो इसकी बिल्कुल जिद हैं। जैसे कि आप जिक्र किया, न्यू कॉन्स ने बुश के पूरे दौर के अंदर ये चाहा कि मजहबी बुनियाद परस्ती की बुनियाद पर जो ईसाइयत में पाई जाती है, इस्लाम को टारगेट किया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, और न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि खुद यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों का जो रवैया इख्तियार किया गया वो सख्त डिस्क्रिमिनेटरी रवैया था, उसमें उनके साथ तफरीक बरती गई, और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो लोग मजहबी बुनियाद परस्त ईसाइयत में पाए जाते हैं उन्होंने इसको किया। अब इस बात की जरूरत है कि इससे निकल करके ये देखा जाए कि मज़ाहिब की असल रूह क्या है। क्या मज़ाहिब ये चाहते हैं कि एक शख्स गुलू को इख्तियार करे, शिदत पसंद बने? दीन इस्लाम ये बात समझाता है कि गुलू एक बिल्कुल गलत रवैया है, एक्सेस और एक्सट्रीमिज्म हर चीज का नामुनासिब है। चुनाचे दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है जो इस पे इसरार करता है। बिलाशुबा और मज़ाहिब भी कहते हैं कि लव दाई नेबर, कुछ कहते हैं कि किसी पर हाथ ना उठाओ, कुछ कहते हैं कुछ और ना करो, लेकिन जो कामिल तालीम दीन इस्लाम में पाई जाती है उसको आगे लाने की जरूरत है। मेरा ख्याल में इस मौके पर यह जरूरी है कि हमारे मुल्क की नुमाइंदगी जो भी करे वो बजाय अपोलोजेटिक होने के, बजाय झुक कर के ये बात कहने के कि माफ कीजिए हम तो जिहाद से तौबा कर चुके हैं और अब तो हम बड़े अमसल हो गए हैं, वो ये बताएं कि जिहाद किस चीज के खिलाफ है। जिहाद कुफ्र के खिलाफ है, जिहाद के खिलाफ है, जिहाद जुल्म के खिलाफ है, ना इंसाफी के खिलाफ। इसमें एक चीज मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी मौत जो है वो तकरीबन खुद ही मर रही है, और जाते जाते भी वो उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के आने से आप समझते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल अमेरिका की क़यादत में तब्दीली का है, तारीख ये बताती है कि उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क वाक़ई नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जो तीन अनासिर हैं वो मिलकर के इस काम को चलाते हैं। मैं एक आदमी ये काम नहीं करता। ये एक हमारी गलतफहमी है कि फर्क बदलने तब्दीली हो जाएगी पॉलिसीज के अंदर। लेकिन कम से कम न्यूकॉन्स तो नहीं होंगे ना डॉक्टर साहब? न्यूकॉन्स तो वहाँ पे माइनस हो जाएंगे ना, वो तो खत्म हो जाएंगे। न्यूकॉन्स माइनस हो जाएंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस की ब्यूरोक्रेसी है, जो पेंटागन के असरात हैं, जो कांग्रेस की लॉबिंग है, इनसे नहीं किया सकता। और इस बिना पर होगी, लेकिन ऐसी नहीं जो इनकलाबी किस्म की हो। वो तवक्को ही की जा रही है कि ओबामा का जो बैकग्राउंड है उसमें गोया कि एक अमेरिका में पहली मरतबा एक ब्लैक प्रेसिडेंट आया जो वहाँ की रवायत के खिलाफ है, और जो एक नस्ली वहाँ पे माहौल पाया उसको रद्द करने का एक जरिया बन सकता है। ये भी कहा जाता है कि जो उनके उसके रूट्स इंडोनेशिया में और मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि जो कुछ अब तक आया है प्रेस के अंदर
وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہمارا مفروضہ ہے. تو لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نیو کارنز کے اثرات میں کمی لازمی طور پہ ہمارے حق میں ہے, ہمارے حق میں نہیں ہے بلکہ انسانیت کے حق میں ہے. ہم انسانیت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. مسلم دنیا جو ہے وہ 1/4 ہے انسان. چلیں اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ سب انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. ڈاکٹر انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے. ایک اور ٹاپک ذرا جو کہ آپ کے ساتھ کچھ سب ریلیٹ کرتا ہے, یہ چونکہ ہم نے آج زرداری صاحب وہاں پہ ہیں تو یہ ایسا ٹاپک تھا جس کو ہمیں اور پرٹیننٹ بھی ہے آج کل کے حالات کے مطابق, لیکن ساتھ ہی ایک اور پرٹیننٹ ٹاپک ہے وہ بلوچستان کا, اور وہ زلزلہ جو وہاں پہ آیا اس کی امدادی کارروائیوں کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے. آپ چونکہ ڈائریکٹلی اس میں شامل رہے ہیں اور ابھی تک اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ابھی آج آپ کی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کس حد تک ریلیف وہاں پہ لوگوں تک آخر پہ جو لوگ ہیں بہت دور کی حد تک وہاں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. دیکھیں نا, جو فرسٹ ریلیف تھا تو اللہ کا شکر ہے 5 دن کے اندر تقریباً سارے ایریا کور ہو چکے تھے, کیونکہ اس میں ہمارے پریزیڈنٹ خود آصف علی زرداری خود مانیٹرنگ کر رہے تھے, اور جتنے ہمیں اشیاء ضرورت تھے اس سے دگنا وہاں پر انہوں نے تقریباً بھجوائے. جو ٹینٹس تھے, کمبلس تھے, جیکٹس تھے, دوائیات تھے, خوراک ہے, اور اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے, گورنمنٹ آف سندھ نے, گورنمنٹ آف فرنٹیئر نے, باقی ممالکوں نے, این جی اوز نے, تو خود لوگوں نے کافی وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا. اللہ کا شکر ہے جو فرسٹ ریلیف تھا وہ تقریباً لوگوں کو پہنچ چکا ہے, اور ابھی ایک سسٹم کے تحت مہینے کے راشن لوگوں کو مل رہا ہے. اب کل پرسوں بھی ہمارا پی ایم ساتھ میٹنگ تھا, آج بھی ہے, آج ہمارے سی ایم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. اب وہاں پر کیونکہ مائنس ٹمپریچر جا رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا آپ کو خطرہ اسی میں, تو اس کا انشاءاللہ ہم لوگوں نے حل نکالا ہوا ہے اور آج اس کو فائنل کر دیں گے. اور علاقے کیا حل ہے اس کا؟ ونٹرائز ٹینٹس آپ ان کو پرووائڈ کریں گے؟ ونٹرائز ٹینٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, بلکہ شروع ہو چکا ہے. شٹرز بھی بن رہے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کے تقریباً اس موسم میں ایسے ہی وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں گرم علاقے میں, تو ان کو عارضی ریلیف کے تحت اتنا رقم دیا جائے کہ فی الحال اگر مائیگریٹ کرنا چاہے یا اپنے لیے کوئی رومز بنانا چاہے یا وہیں پر رہنا چاہے تو بآسانی. اور مائیگریشن تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ اے سولوشن. نہیں, مائیگریشن نہیں, وہاں ہمارا ایک سیزن اس طرح ہوتا ہے. ہمارے تقریباً بلوچستان کا ہمارا بھی اپنے علاقے میں گرم علاقے, سرد علاقے میں ہم آتے جاتے رہتے ہیں, کیونکہ فیسلٹیز وہاں پر نہیں ہیں. ابھی جا کر کچھ نہ کچھ فیسلٹیز جیسے کدھری گیس پہنچا ہے, کدھری وہ ہے. گرمیوں میں بجلی نہیں ہے تو لوگ سرد علاقوں میں جاتے ہیں, سردیوں میں اور کوئی فیسلٹیز نہیں ہے تو گرم علاقوں میں جاتے ہیں. یہ آلریڈی ہم ایک شروع سے کرتے پیٹرن ہے. اور اسی کے ساتھ پورا ایک سروے جو آج کل شام تک کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کے مطابق ہم نے پریزیڈنٹ صاحب نے اور سارے مل کے ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, اور ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, اور ہمارے سی ایم صاحب سے, ان سے صلاح مشورہ علاقے کے لوگوں سے ہم کوشش کریں گے 100% لوگوں کو واپس وہیں پر ان کو اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. گلنصیب صاحب, ایک ذرا ڈفرینٹ سوال آپ سے. آج کل جے یو آئی جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تھک آف دا اسٹارم, جس طرح ایک طوفان کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے, یہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں. کل آپ نے بھی اور حیدری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, اس میں بھی بات کی. پھر کل میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو آج ایک اسٹیٹمنٹ چھپا ہے وہ ایک بڑا عجیب سا ہے. اس میں ایک اخبار نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کل بات کی ہے کہ the incumbent government has assured the US that it would follow former President Musharraf's agenda in a better way. یعنی آپ نے امریکہ کو یہ تسلی دی ہے اور تشفی دلائی ہے کہ ہم مشرف صاحب سے بہتر کام کر سکتے ہیں. یہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اس گورنمنٹ کو, اور پھر وہ کہتے ہیں, ان کو کوٹ کیا ہے انہوں نے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اینڈ ملٹری لیڈرشپ آر ریسپانسبل فار دا کرنٹ فریجائل سچویشن ان دا ٹرائبل ایریاز آف دا کنٹری. یعنی جو فاٹا میں صورتحال ہے اس کی بھی ذمہ داری آپ نے, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت وقت پر ڈال دی ہے, جس کے آپ خود حصہ ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ ایک طرف مولانا صاحب کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ حکومت کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں اور حکومت کا حصہ بھی ہیں. میرے خیال میں مسئلے کے تہ تک پہنچنا اور مسئلے کو سمجھنا
یہ ہمارے ملک میں ایک سب سے زیادہ مشکل ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہاں سکینڈلز کا ایک ایسا روایت رہی ہے کہ جس کو جتنا زیادہ سکینڈلائز کیا ہے، جس کو جتنا زیادہ جیل دیا گیا ہے، جتنا زیادہ سزا دیا گیا ہے، پھر وہ دوبارہ حکومت پہ آتے ہیں۔ تو یہ یہاں کے سکینڈلز ہمیشہ کے لیے کسی آدمی کے خلاف ایک وقتی مسئلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جس انداز سے اس سکینڈل کو اٹھایا گیا، ملک میں قانون ہے، عدالتیں ہے، سب چیزیں ہیں، کسی آدمی کے خلاف کوئی بات ہو تو ظاہر ہے ہم ایک ایسی ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم سارے راستے اپنا سکتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا مہم کی کیا ضرورت ہے کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے؟ تو میرے خیال میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ قبائل میں جو صورتحال درپیش ہے، سوات میں جو صورتحال درپیش ہے، اور وہاں پر سب سے زیادہ متاثر ہم ہو رہے ہیں اس سے، اور جوائنٹ سیشن میں، ان کمرہ سیشن میں ہم نے جس انداز سے موقف پیش کیا ہے، پھر اس کے بعد جس انداز سے ہم اپنی حکومت سے مل کے جس انداز سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو نادیدہ قوتیں ہیں اور وہ سکینڈلیں ہر سیاسی لوگوں کے خلاف اچالتے رہے ہیں، وہ ناراض نظر کہ یہ اس میں کوئی حقائق نہیں ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے، لیکن اس میں تو حقائق ہیں نا کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، اور اپنی ہی گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فاٹا میں سچویشن خراب کی ہے، تو یہ تو مطلب ان سے تو پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ خود کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم امریکہ کو تو نہیں قرار دے سکتے، انڈیا کو تو نہیں قرار دے سکتے، اس ملک کے حکمران اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا حکمران ہم ہیں۔ گل نصیر صاحب ایک اور مطلب بھی ہے کہ اگر آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ایلائز کے اوپر، اپنے جو اتحادی ہیں، تو پھر آپ اخلاقی طور پر ان سے کہیں جی کہ ہم آپ کی پالیسیز کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم علیحدہ ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ علیحدہ ہو جائیں، کسی بات کو بتانا یا اس کے طرف نظر کرنا حکمرانوں کی، لیکن پبلک سٹیٹمنٹ دینا اس طرح کی، جی دیکھیں نا جو میں نے کوٹ کیا، میرے الفاظ نہیں ہے، یہ مولانا صاحب نے کیے ہیں اور اخبار نے ان کو کوٹ کیا ہے۔ قل صاحب میں تھوڑا سا آپ کا بھی ذرا اس پہ موقف جانوں گا کہ آپ کے ایلائز ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ڈائریکٹلی انہوں نے الزام تراشی کی ہے کہ جناب وہ سارے جو معاملات ہیں وہ ان کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے، اور پھر امریکہ کو انہوں نے تشفی دے دی ہے، ان کو یقین دلا دیا کہ جی ہم مشرف صاحب سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے نا، امریکہ کو ہمیں دینے کا ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے فرسٹ ٹائم سے ہم آئے ہیں، ہمارے جو پارٹی گورنمنٹ ہے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جو آصف علی زرداری نے، انہوں نے کوشش کیا پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کا۔ اگر مشرف پالیسی چلانا ہوتا ہمیں اور ہمارے پارلیمنٹ کو، ہماری پورا پارلیمنٹ، ہماری پارٹی، ہمارے 100% MNAs MPs پورا انہوں نے مشرف کے خلاف انہوں نے اسٹینڈ اٹھایا کہ ان کی جو پالیسی ہے ملک توڑنے کی پالیسی ہے۔ جو گزشتہ 6-7 سال سے جو پالیسی چل رہے ہیں، جو مشرف نے جو پالیسی بنا ہے تو ملک توڑنے کا پالیسی تھے، جس میں بلوچستان کارپوریشن آپ ڈال دیں، جو خامخواہی کارپوریشن کر کے نواب صاحب کو مارا دیا، جس میں آپ محترمہ بے نظیر کا قتل آپ کے، یہ بھی پاکستان کو توڑنے کا سازش تھا۔ تو اگر ہم امریکہ کے چاہت پر ہوتے تو ہم مشرف کو نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا، ہم ان سیشن نہیں کرتے، ہم سب کو لے جانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پالیسیز خود بنائیں، اور ان سیشن ہوا ہے، ابھی اس پر کمیٹی بن رہا ہے، ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے مفاد میں ہوگا ہم وہی کام کریں گے۔ Let me bring بلال صاحب in. بلال صاحب، مولانا صاحب نے کہا کہ یہ سکینڈلز جو بن رہے ہیں یہ ہمیں خراب کرنے کی کوشش ہے، اور اس میں کچھ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ مفادات رکھتے ہوں گے اس میں۔ مجھے جو پاکستانی ہسٹری ہماری ہے اس میں ذرا جھانکیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سکینڈلز ہم جو اس طرح کی باتیں چھپتی ہیں، کیا وہ صرف سکینڈلز ہوتے ہیں یا ان کا حقائق سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے، خاص طور پر ود ریفرنس ٹو دس مولانا فضل الرحمان اسٹیٹ آف افیئرز رائٹ ناؤ، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات میں ہوگی، کبھی صداقت بھی ہوتی ہوگی اور کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم کوئی ایسا ادارے ڈیولپ نہیں کر سکے، ہم کوئی ایسے روایات قائم نہیں کر سکے، کس طرح اس قسم کے الزامات کی بے لاگ، غیر جانبدارانہ اور قابل اعتماد تحقیقات ہوں
تاکہ اس میں جھوٹ اور سچ کی تفریق. ایک بات انہوں نے بڑی پرٹیننٹ کی کہ جن لوگوں کے خلاف اسکینڈلز بنتے ہیں, جن کے خلاف الزام تراشی ہوتی ہے, وہ پھر واپس پاور میں آ جی, یہ کچھ پتہ نہیں چلتا. جب وہ وقت بدلتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری باتیں جو کسی زمانے میں بہت اچھالی گئی تھیں, اخباروں میں چھپی تھیں, اس کے ثبوت بھی چھپے تھے, وہ سامنے آتا ہے کہ نہیں وہ تو سب جھوٹ تھا. تو اس لیے اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہوئے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں یا کہی جا رہی ہیں یا چھپی ہیں, جب تک کہ ایک ثبوت اور کوئی ایک ایسا ادارہ اس کے اوپر قول فیصل نہ دے دے, یہ انصاف کا تقاضا اور سویلائزڈ کنٹریز کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک اس کے اوپر ثابت تک کر دیا جائے وہ معصوم ہی ہوتا ہے. وہ نہیں, لیکن ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, ایکیوز جو ہے وہ ایکیوزڈ ہی رہتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اخبار میں ایک خبر چھپتی ہے جس میں زمینوں کی الاٹمنٹس آ جاتی ہیں, جس میں خسرہ نمبر تک آ جاتے ہیں, اس کے بعد پروسیجر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر کوئی کیس ہونا چاہیے, عدالتوں میں جانا چاہیے؟ جی کیسے اس کو پرسو کیا جائے؟ بالکل, حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اسے ایک پرچہ درج کرے, اس کو باقاعدہ اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, یہ سارے ادارے تو موجود ہیں نا. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگا ہو اور پھر آپ, اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو پھر در حقیقت یہ حکومت پہ الزام آنا چاہیے کہ اس نے یہ سب کچھ ہوا اور اسے برداشت کیا اور اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. گلنسید صاحب, اس پہ آپ ذرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صوبائی حکومت وہاں پر ایسے ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے یعنی ہم اپوزیشن ہے اس کی. جب ہم اپوزیشن ہے تو اس کو بیانات چھاپنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقاعدہ وہ ہاتھ ڈالے اور عدالت میں چلے جائے اور جو حقائق ہے وہ دنیا کے سامنے لے آئے. اور اب میں یہ گزارش عرض کروں گا کہ اگر اس وقت پہ یہ جو اٹھایا جا رہا ہے, حکومت کے 8 مہینے 10 مہینے ہو گئے, تو پہلے مہینے پہ اگر یہ اندازہ ہو جاتا یا دوسری مہینے پہ تیسری مہینے پہ, پھر کیوں اس کو نہیں اٹھایا جاتا؟ ایک تو ہم نے یہی جرم کیا کہ گریٹر پختونستان کے بورڈ ہم نے 2 مہینے سے لگائے گئے, صوبہ سرحد میں پائے گئے, دنیا کے سامنے لائے گئے, یہ بھی جرم کیا. یہ بھی جرم کرتے ہیں کہ جی ہم قبائل میں جو خاص کر جو ملاکنڈ ڈویژن میں جو آپریشن ہے, جس کو ہم خالصتاً اس میں پبلک لوگ مر رہے ہیں اور خالصتاً سوات کو برباد کیا جا رہا ہے, پبلک کے لیے اس کو کوئی فرسان حال نہیں ہے, اس پہ ہم پریشان بھی ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو اتنی بڑی بات کی گئی ہے اور آپ کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے یہ بات کی ہے, تو کیا آپ حد تک عزت کی طرف جائیں گے, آپ اس کا دعویٰ کو دائر کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں, جو بھی آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے ووٹرز ہیں, ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس میں شک نہیں ہے, لیکن میں عرض کروں کل بھی اس پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم عدالت میں چلے جائیں. لیکن خالصتاً اگر ہم عدالت میں چلے جاتے ہیں تو ایک صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل مزید الجھ جائے گی اور نفرت سیاست میں اتنی آ جائے گی کہ جس کے پھر ہم مداوا نہیں کر سکیں. میں بلال صاحب کو اس میں لاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کرد صاحب سے, کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے. مجھے کرد صاحب یہ بتائیں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی کہ ہم امریکہ کے کوئی غلام نہیں ہیں کہ وہ ہمارا آقا ہو کہ ہم اس کے سامنے شکایت بھی نہیں کر سکتے, اور یہ جو ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم احتجاج کرتے ہیں. اس طرح کی سٹیٹمنٹ, اور اس سے پہلے ہماری جو جوائنٹ ہاؤس کی جو ایک ریزولوشن آئی تھی, اس ریزولوشن کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کے ساتھ ہمارا اس لیول پہ بات یا ڈائیلاگ ہوگا جہاں پہ اب انہیں کہہ سکیں جی کہ انف از انف, آپ اب ہمارے علاقوں پہ ہماری سوورنٹی کو چیلنج نہیں کریں گے؟ بالکل ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. آپ دعا کریں. دعا تو ہم کر رہے ہیں, بڑی دیر سے کر رہے ہیں, لیکن حملے نہیں روک رہے. نہیں, دیکھیں نا, آپ ایک دم آپ نہیں کہ ہم امریکہ کا حملے ایک دم روک دیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح امریکہ کو آپ نے انوالو کیا پاکستان میں, اس ہسٹری کو آپ نہیں دیکھتے جو یہ 7-8 سال جو ہو رہا ہے. ہم پاکستان کے اندر جس ٹائم جو بنا ہوا ہے, جو کیا کہتے ہیں اس کو انوالومنٹ ہے, اس کو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. بلوچستان میں جو انوالومنٹ ہے, جو اس میں آپ کے فاٹا میں جو انوالومنٹ ہے, وہ کہ آپ لوگوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جو جس طرح نفرت پھیلا گیا ہے فوج اور عوام کے درمیان میں, ایک کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ہم تو ایک دم ہم فی الحال تو ہم اپنا گھر کو تو مضبوط کرنے کے بعد ہم متفق ہو کر ہم انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. کیا یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے. آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کے کیا حالات سے گزر رہا ہے, کس حالت گزر رہا ہے. اس ٹائم آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم آئی ایف ہے,
اس کے IMF کے پاس جو جا رہے ہیں، اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جو گزشتہ 6-7 سال سے جو صرف اعلانات کے اوپر اعلانات اور نوٹوں کو روپے کے اوپر روپے چھاپتے گئے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس الیکشن میں تھوڑا بہت فیئر الیکشن ہوا اور صحیح عوامی نمائندوں کا پاکستان آیا. یہ آپ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے خود بخود اس اسٹیج پر پاکستان کو لاتے اگلا 6-7-8 مہینے میں کہ خود دیوالوں پر عوامی نمائندوں کے آنے ہی کی وجہ سے ہماری امیدیں جو ہیں اور ہماری آسیں جو ہیں وہ بڑی ہیں کہ ہمارے لوگ چونکہ آئے ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، تو اب ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے. بالکل حل ہو رہے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. یہ دیکھا نا ایک دن کا گن نہیں ہے، یہ 6-7 سال ایک سازش کے تحت ملک کو تباہ توڑنے کے اس پر جا رہا تھا. ہر چیز آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم تو کوشش کریں گے ہم اپنا ملک کو مضبوط کریں، کسی اور کے ایجنٹے پر کام نہیں ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ کرے کہ آپ کے جو آپٹیمزم ہے وہ صحیح ہو، اور آپ کا بہت شکریہ ہم یہاں پہ ادا کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ کرد صاحب کو جانا ہے میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو آپ کو ہم پھر کبھی دوبارہ انوائٹ کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو کرد صاحب کی غیر موجودگی میں 2-3 چیزیں اور بھی ڈسکس کریں گے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی مختلف ایشوز کے حوالے سے، انٹرفیتھ ہارمنی اور ڈائلاگ کے حوالے سے بھی. ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان از ایکچولی فیسنگ رائٹ ناؤ گینگینچون پرابلمس، جس کا ہر لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف اور بڑے بڑے معاملات بھی چل رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. ایک اور معاشی حوالے سے بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تجزیہ نگار انیک ظفر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں معاشی صورتحال کے حوالے سے. انیک السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیک، ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق تو تمام شرائط جو ہیں وہ مان لی گئی ہیں IMF کی، اور اطلاعات کے مطابق $7.5 بلین کا جو پیکج ہے وہ ہمیں مل جائے گا. اور اگرچہ اس کو کیبنٹ میں ڈسکس کیا جائے گا اور 9 پوائنٹ جو ایک پیکج ہے اس کی منظوری بھی ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے اخبارات میں، اس میں آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ IMF میں جانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈرا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ نے کیوں ڈیفینڈ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ جو اکانومسٹ ہیں، خاصے جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ IMF ریجیم میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں جی، پاکستان میں معاشیات کو زیادہ تر لوگ صرف اور صرف اپنی پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے کہ جب ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے کہ جی اس طرف جانا ہے یا نہیں جانا، وہ پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں کیونکہ آپ گورنمنٹ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ کیا ہمیں کہیں اور سے پیسے مل رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں ہم کہ کیا ہم ایک مالیاتی بحران میں ہیں یا نہیں ہے، اور وہ کتنا شدید ہے. اگر وہ ہے تو اس کے بعد ہمیں کہاں سے پیسے مل رہے ہیں. ہم اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ شاید ہمیں فلانا ملک دے دے گا، ہمارا دوست ملک ہے، ہمارے کہیں مغرب میں ہے، کہیں ہمارے جنوب میں ہے، کہیں ہم سے 5000 میل دور ہے، کوئی 2000 میل دور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو رہا، اور ایسا ہونے کا کوئی امکان ہمیں جب معلوم ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم IMF کے پاس جائیں. لیکن میں تھوڑا سا مختصراً آپ کا اس پہ جواب چاہوں گا کہ جو اس میں IMF کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ سبسڈیز کا خاتمہ ہوگا، ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کے اوپر کٹ لگے گا، آپ کے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے. ساتھ ساتھ پھر زرعی ٹیکس کی جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا آلریڈی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بڑا سفر کر رہا ہے. اگر آپ اس کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں گے تو وہ تو بیچارے پہلے ہی بھوکوں مر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تو مزید حالات خراب ہو جائیں گے. تو یہ اگر ہمیں پیکج کے ساتھ یہ چیزیں بھی تحفے میں ملتی ہیں تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ IMF جو آپشن ہے وہ ورکیبل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ تمام پروڈکٹیو سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکسڈ ہونے چاہیے. ایک تو اصول یہ طے ہو جائے، ٹھیک ہے جی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل سے کام کریں گے تو آپ ٹیکس کریں، لیکن اس کے بعد آپ کسان کو یہ پوری دیں ایک چھوٹ کہ وہ جس پرائس پر اپنی کموڈٹی بیچنا چاہتا ہے وہ بیچ سکے. ٹھیک ہے. یہ جو سبسڈیز کا سسٹم ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خرابی آپ نے یہ پچھلے کچھ عرصہ میں دیکھ لیا
کہ ہم نے اچانک اتنی بڑی سبسڈی پمپ ان کی پاکستان کے سسٹم میں کہ 500 بلین روپے پچھلی حکومت نے پچھلے بجٹ میں اوور سپینڈ کیے، بینک بورنگ کر کے سپینڈ کر دیے. اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ آج ہم انفلیشن ریٹ 25% کے اوپر بیٹھے ہیں. جب آپ اوور سپینڈ کرتے ہیں صرف سبسڈیز دینے کے لیے تو آپ لوگوں کو ایک طرف دکھا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو کوئی ریلیف دے رہے ہیں، لیکن دوسرے طرف آپ ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبسڈیز وغیرہ کلچر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ شوکت ترین صاحب نے 3 پلانز بنائے تھے، پلان اے بی سی، ٹھیک ہے، جس میں پہلا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ جی دوست ملکوں سے لیں گے، پھر وہ فرینڈز آف پاکستان اور انٹرنیشنل ایجنسی سارا. پلان سی تھا آئی ایم ایف کا. اگر پلان سی آئی ایم ایف کا اتنا ہی آپ کے نظر میں اتنا اچھا تھا تو وہ شروع میں ہی پلان اے کیوں نہیں بنایا گیا اور اسی کو پرسو کیا جاتا، ٹائم نہ ضائع کیا جاتا؟ جی میں تو بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ کو اب سے بہت پہلے آئی ایم ایف کو اپروچ کر لینا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو جو اتنا ٹائم آپ نے ضائع کیا اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں وہ نہ ضائع کرتے آپ. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں. بالکل صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اگین وہی بات تھی کہ پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں، پولیٹیکل کمپلشن آ جاتی کہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن انیک آپ ایک چیز سے آپ ایگری میرے سے کریں گے کہ یہ جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارا جو قرضوں کا کلچر ہے، ہم ہر روز ہر دوسرے دن کہیں باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں کشکول لے کے، اس کو ختم ہونا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو ہماری ایک اکنامک انڈیپینڈنس ہے، ایک معاشی خود انحصاری، اس کو تھوڑا سا پروموٹ میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے. اب جی اکنامک انڈیپینڈنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یا تو آپ بحیثیت قوم پوری قوم یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم جو ہے وہ غیر ملکی گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے، ہم پیٹرول خرچ نہیں کریں گے، ہم گھی کم کھائیں گے جو کیونکہ سارا آئل آپ امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آج فگرز دیے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک نے، پچھلے اب اتنی ڈالر پیرٹی میں اتنا فرق پڑا ہے، اس کے باوجود ہم 35% ہم نے پچھلے سال سے ان 4 ماہ میں زیادہ امپورٹس کی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے انیک، ٹائم چونکہ کم ہے، آپ نے جو بات کی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی گاڑیاں نہ استعمال کریں، میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری جو ایلیٹ ہے وہ یہ کام شروع کر دے تو ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. باقی لوگوں کے پاس تو ہماری جو غیر ملکی گاڑیاں ہیں بھی نہیں. بات یہ ہے کہ ایک کلچر ہوتا ہے، پوری قوم کا کلچر ہوتا ہے. کلچر آلویز کمز فرام دی ٹاپ. 2 بندوں کا، 1 یا 2 بندوں کا کلچر نہیں ہوتا، 5 یا 10 بندوں کا کلچر نہیں ہوتا، پوری قوم کا کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کلچر جو ہے فورن امپورٹڈ گڈز کا لینے کا، یہ آپ کی کم از کم جو اپر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے وہاں تک ایگزسٹ کرتا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بلو دا پاورٹی لائن رہے. چلیں اس پہ مزید کلچر پہ کسی وقت مزید بات کریں گے. انیک آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. انیک ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے. یہ جو معاشی صورتحال ہے مولانا صاحب، آپ کی پارٹی بھی اس پہ ظاہر ہے نقطہ نظر رکھتی ہوگی، اور اس میں بات آ جاتی ہے گورننس کی کہ ہم لوگ ابھی تک اپنے ملک کو وہ گورننس نہیں دے سکے شاید کہ جس میں اکنامک انڈیپینڈنس ہو، خود معاشی خود انحصاری کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے. کیسے گورننس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اب تک میرا جو تجربہ ہوا ہے، اور خدا کرے یہ غلط ہو، لیکن حکومت میں لوگ اسی لیے نہیں جاتے کہ ہم ملک اور قوم کو ایک بحران سے نکال کر اس کو ایک اچھا مستقبل دے دیں. اکثر میں نے وزراء دیکھے ہے کہ وہ وزارت لیتے اسی لیے ہے کہ میں خزانے تک میرے ہاتھ کیسے پہنچ جائے. اور جو میں سمجھتا ہوں کوئی سسٹم ہم فعال نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت ہم اس بات کی تو مخالفت نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے کہ ہماری مجبوریاں ہے، قرضے ہم لیں گے، آئی ایم ایف سے لیں گے، کسی دوسرے ادارے سے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری اپنی جو کمزوریاں ہے وہ کمزوریاں اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، ہماری ذخیرہ اندوزی کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، سمگلنگ کی طرف ہماری نظر نہیں ہے. زراعت کی جو ترقی ہے اور اس کے لیے جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ راستے میں جیسے برباد ہوتے ہیں اور زمینداروں تک نہیں پہنچتے ہیں. میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ وہ نہیں پہنچتے ہیں زمینداروں تک. ان سے تو فصل نہیں صحیح طرح خریدی جاتی اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس جا کے کوئی فصل. آپ کو ایک مرتبہ یاد ہوگا، وہ سال تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں پیاز کا فصل ہوا تھا اور وہ بلڈوزروں سے روندے کیے تھے. صوبہ سرحد میں تمباکو کا فصل ہوا تھا اور اس کو آگ لگائی گئی تھی، اور سندھ میں پنبے کے فصل ہوا تھا اور اس کو آگ لگا دی گئی تھی. یہ صورتحال ہے.
تو جب زمیندار کے ساتھ ہم پہلے تو اپنے ایک مضبوط سسٹم تو ہم ملک کو دے دیں، اس پہ نظر کریں. ہم بہرحال سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ ہماری مصنوعی ہمیشہ کے لیے مصنوعی بحرانے ہوتے ہیں. اس میں بلال صاحب آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں. 2005 میں ایک ورلڈ سمٹ ہوئی تھی جس میں گورننس کے اوپر بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ گڈ گورننس از انٹیگرل ٹو اکنامک گروتھ، the eradication of poverty and hunger, and sustainable development. The views of all oppressed groups, including women, youth, and the poor, must be heard and considered by governing bodies because they will be the ones most negatively affected if good governance is not achieved. آگے جا کے وہ کہتے ہیں for good governance to exist in both theory and practice, citizens must be empowered to participate in meaningful ways in decision-making processes. یہ جو پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن اینڈ رائٹ ٹو ایکسیس ہے، یہ بھی ایک امپاورمنٹ کا حصہ ہے. کیا ہمارے ہاں گورننس کے یہی پرابلمس ہیں، اسی وجہ سے ہم صحیح طرح گورننس نہیں ہوتی دیکھ سکتے؟ ہمارے ہاں جی گورننس کا ایک کی جو کلیدی جزو ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی. ٹھیک، وہ نہیں ہے. آزادی کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں خاصی خوش نصیب ہیں. ہمارے یہاں آزادی الحمدللہ جب ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے تب بھی اس لیول کی کرب نہیں ہوتی ہے جیسی ہم نے ارجنٹائن میں دیکھی، جیسے ہم دوسرے کئی ملکوں میں دیکھتے ہیں جہاں ملوکیت ہے یا جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن ہمارے ہاں آزادی کے لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں. لیکن یہ آزادی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی گڈ گورننس میں. آزادی اس کا ایک جز ضرور ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ قانون حکمران نہیں ہوتا، حکمران قانون ہوتا ہے. یعنی قانون سب پہ یکساں اپلائی نہیں ہوتا. اگر کوئی مجرم ہے اور وہ طاقتور ہے تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر کوئی کمزور ہے تو معصوم ہے تو وہ بھی مجرم ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہی ہمارے آج جو دہشت گردی کا سبب بنا ہوا ہے، اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. قانون غریب کے لیے اور ہے اور امیر کے لیے اور ہے، تو وہ پھر ہاتھ میں بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں یہ کرکس ہے اس پوری سچویشن. ہاں، گڈ گورننس بنیادی ضرورت ہے، اور اس کا جو بنیادی جز ہمارے یہاں مسنگ ہے وہ قانون کی حکمرانی. اور آپ نے کہا کہ قانون حکمران جو ہے وہ نہیں ہوتا، حکمران قانون ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن آخر جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس سے پہلے اس کی کنکلوژن سے پہلے میں ایک چیز اپنے پینلسٹ کی اجازت سے ذرا بات کرنا چاہوں گا. ایک جو بلوچستان میں زلزلہ آیا تھا اس حوالے سے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں کہ ایک مصیبت آئی تھی جس طرح آزاد کشمیر میں اور دوسرے علاقوں میں بھی آئی تھی. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مین میڈ بھی ہوتی ہیں. یہ میں ایک ایسی، میرے پاس کلوز نہیں ہے، میرے پاس پروفس نہیں ہیں، لیکن میں فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. کیونکہ اگر ریسرچ کریں تھوڑی سی تو پتہ چلتا ہے کہ جو کلسٹر بامز ہیں، بنکر بسٹرز ہیں اور نیو بنکر بسٹرز ہیں، یہ ایک ٹیکنیکس رہے ہیں بڑی طاقتوں کی مختلف حوالوں سے. انہوں نے ویتنام جنگ کے بعد ان کو یوز کیا مختلف علاقوں میں زلزلوں کے لیے، مختلف علاقوں میں ویدر موڈیفیکیشنز کے لیے، جو بایولوجیکل اور بایو ٹیکنیک جو ایک یوز کرتے رہے ہیں اس حوالے سے بھی. تو اس میں یہ ذرا دیکھیے گا کہ جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈرونز کے ذریعے یہ جو بنکر بسٹرز ہیں وہ ڈراپ کیے جاتے ہیں، جو کہ اسمال اور نچلے لیول کے نیوکس ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن اٹس اے فوڈ فار تھاٹ فار دوز انکوزیٹو مائنڈس جو دیکھنا چاہتے ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زلزلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آئے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ، کئی طاقتیں وہ اپنے مفادات کے لیے بھی اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں. اس کے ریفرنسز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو لوگ اس کی ذرا تفصیلات جاننا چاہیں وہ کتابیں مختلف پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 روگ اسٹیٹ ایک کتاب ہے، اے گائیڈ ٹو دا ورلڈز اونلی سپر پاور بائی ولیم بلم. ولیم بلم کی ایک بک ہے. ولیم بلم ہی کی ایک اور بک ہے کلنگ ہوپ، یو ایس ملٹری اینڈ CIA انٹرونشن سنس ورلڈ وار 2. ساتھ ہی ایک اور بک بھی ہے امریکاز سیکرٹ پاور، دا CIA اینڈ ڈیموکریٹک سوسائٹی، یہ لاک جانسن کی بک ہے. ایک اور ریفرنس ہے ڈینجرس لیزونز، دا انسائڈ اسٹوری آف دا US اسرائیلی کوورٹ ریلیشن شپ. اور ساتھ ہی ایک اور ریسورس وارز ہے، دا نیو لینڈسکیپ آف گلوبل کانفلکٹ بائی مائیکل ٹی کلیئر. یہ چیزیں ہیں، ادھر پڑھیے گا، اور جن کو تھوڑی سی اپنی انکوزیٹیونیس کا جواب ملے وہ مجھے ای میلز بھی کر سکتے ہیں israr@ptv.com.pk پہ، israr@ptv.com.pk. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گل نصیب صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب اور جو ہمارے پینلسٹ پہلے تھے ان کا بھی. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں.
مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتو مائے خیچرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو فرائیڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. جمعے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.